ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنا کر پیدا فرمایا۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً اس ہستی اقدس و مقدس پر جنہیں رب ذوالجلال نے اس کائنات کے لیے رحمت کائنات بنا کر مبعوث فرمایا، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ حاضرین جمعہ، اس مختصر سی حمد و صلات کے بعد آج کے اس خطبے میں دنیا متاع الغرور ہے، اس پر کچھ باتیں میں پیش کروں گا۔ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو قال اللہ و قال الرسول کی باتیں سننے کے بعد عمل کی توفیق دے، آمین۔ حضرات گرامی قدر، دنیا متاع الغرور ہے، دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ اس عنوان کا انتخاب دو وجہوں سے ہے۔ ایک تو یہ کہ آئے دن ہم اور آپ کئی ایسے حادثات دیکھ رہے ہیں، اور دوسری وجہ ہمارے سامنے کئی ایسی اموات، کئی ایسی موتیں ہو رہی ہیں۔ سنتے تھے کہ ایک سال میں ایک مرتبہ یا کچھ ماہ میں ایک مرتبہ کسی گاؤں میں، کسی شہر میں، کسی محلے میں ایک انسان کا انتقال ہوتا ہے، لیکن مرور زمانہ ہم اور آپ موت کی خبریں دن ہو کہ رات سنتے ہی جا رہے ہیں۔ کبھی تو ایسا بھی سننے کو ملا ایک ہی شہر میں، ایک ہی محلے میں ایک سے دو، دو سے چار انسان اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان کی نماز جنازہ مختلف جگہوں پر ادا کی گئی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ عز و جل کا یہ قانون ہے، اللہ کا یہ اصول ہے کہ یہ دنیا اور اس دنیا میں آنے والے جتنے لوگ ہیں، سارے لوگوں کو اس دنیا کو چھوڑ کر ایک نہ ایک دن رخصت ہونا ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیوں کہ وہ کسی کو نہیں چھوڑتی، چاہے عالم ہو، جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، بزرگ ہو، نوجوان ہو، بچہ ہو، عورت ہو، کسی کو موت نہیں چھوڑتی ہے۔ دنیا میں آئے ہیں تو ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ میرے محترم، دنیا یہ متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید کی آیت میں فرمایا، جان لو کہ یہ دنیا کھیل و تماشے کی دنیا ہے، آپس میں فخر و غرور والی دنیا ہے، زیب و زینت کی دنیا ہے، مال و اولاد کی کثرت اور اس قسم کی چیزوں کی یہ دنیا ہے۔ اللہ عز و جل نے دنیا کی مثال دے کر ہمیں اور آپ کو اس کی حقیقت بیان فرمائی، کہا کہ اس دنیا کی مثال ایسی ہے کہ آسمان سے بارش زمین پر برسے، اور کسان جو کھیت یا کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بارش کے نازل ہونے کی خوشخبری انہیں خوشنما بنا دیتی ہے، خوش کر دیتی ہے۔ جیسی ہی بارش نازل ہوا، فصل اچھی اگنے لگتی ہے، درخت اچھے پیدا ہوتے ہیں، پھلدار ہوتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے ساری فصل سوکھنے لگ جاتی ہے، زردآلود ہو جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا بھی اس پر آ جاتا ہے کہ وہ ساری فصل
بوسیدہ ہو جاتی ہے، ریزہ ریزہ بن جاتی ہے۔ دنیا کی یہی حقیقت، دنیا کی یہی مثال ہے کہ اللہ نے اس کو ایک وقتی طور پر بنایا ہے، ایک عارضی طور پر یہ دنیا قائم کی گئی ہے۔ یہ دنیا کی جتنی رنگینیاں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، دنیا کی جتنی عیش و آرام ہم دیکھ رہے ہیں، جتنی نعمتیں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ ساری نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ میرے محترم بھائیو، اللہ عز و جل نے اس دنیا کو کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے۔ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی اس آیت پر غور کریں۔ اللہ نے اس دنیا کو کھیل و تماشے سے تشبیہ دی کہ بچے جس طرح سے اپنے گھر میں یا گھر کے باہر کھیلنے کے لیے جاتے ہیں تو وقتی طور پر کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، کھیلنے کے جو سامان ہوتے ہیں وہ وقتی طور پر ہوتے ہیں، پھر انہیں کھیلنے کے بعد واپس اپنے گھر کو لوٹنا پڑتا ہے۔ یہ دنیا ایسی ہی ہے، یہ وقتی طور پر وجود میں لائی گئی دنیا، ہم اور آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ سب ایک وقتی چیزیں ہیں، اس کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن پورا بدلہ دیا جائے گا، خیر ہوگا تو خیر پر، شر ہوگا تو شر کی بنیاد پر بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہی شخص اصل میں کامیاب ہے جسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اور اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیاوی زندگی ایک کھیل و تماشے کی زندگی ہے۔ اور اللہ نے کہا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ، کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا کی چیزیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ دنیا تو ایک دھوکے کا سامان ہے۔ میرے محترم بھائیو، دنیا کی کیا حقیقت ہے، دنیا کی کیا حیثیت ہے، ہمیں اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا، احادیث رسول پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کیا حقیقت ہے۔ ہم اور آپ اس دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں، اس دنیا کی زندگی کو اہمیت دے رہے ہیں، جبکہ ہم وہ ابدی زندگی، وہ سرمدی زندگی جسے اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنایا ہے، اس دن اس آخرت سے ہم اور آپ غافل ہو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، کہ اگر اس دنیا کی حیثیت، اس دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا کافرا منها شربۃ ماء، کہ اللہ کسی کافر کو اس دھرتی پر ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ کرتا۔ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کو جو بندے عبادت کر رہے ہیں، جو بندے نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے دنیا کو بنایا ہی ایسے ہے کہ اس کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حقیقت، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو، دنیا کو ہم اور آپ بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ دنیا دنیا دنیا، ہر انسان کی زبان پر یہی کلمہ ہے کہ دنیا ہونا چاہیے، اچھا گھر ہو، اچھا کاروبار ہو، اچھی لائف سٹائل زندگی ہو، یہی رٹ ہماری اور آپ کی زبان پر ہے۔ لیکن دنیا کی حیثیت اور دنیا کی حقیقت کو ہم اور آپ جانیں تو معلوم ہوگا کہ دنیا یہ کیسی چیز ہے،
یہ بے وفائی کی جگہ ہے، یہاں دھوکے ملنے والے ہیں، یہاں کوئی کسی کا صحیح طور پر ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر صحابہ کے درمیان ایک بازار سے ہوا، آپ نے دیکھا کہ ایک بکری کان کٹی ہوئی مری پڑی ہے۔ صحابہ سے فرمایا اتحبون ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، اے صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایک اس مری پڑی بکری کو 1 درہم میں خریدنا چاہتا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول ہم اس کو خریدنا کیسے پسند کریں گے؟ انہ لنا بشیء وما نصنع بہ، یہ تو مری پڑی ہے، ہم اس کو لے کر کریں گے بھی کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تحبون انہ لکم، اگر تمہیں اسے مفت میں دے دیا جائے، فری دے دیا جائے، کیا تم اس کو لے لو گے؟ نبی علیہ السلام سے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول واللہ ان کان حیا کان عیبا فیہ، اللہ کی قسم یہ اگر زندی بھی ہوتی تب بھی اس کے اندر عیب تھا، یہ کان کٹی ہوئی بکری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فاللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، صحابہ سنو، تمہارے نزدیک اس کان کٹی بکری کی جو حیثیت ہے یہی حیثیت اللہ کے نزدیک اس دنیا کی ہے، اللہ کے نزدیک یہی حیثیت اس دنیا کی ہے کہ صحابہ کے نزدیک جس طریقے سے کان کٹی بکری کی ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے کہا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، کہ اس سے بھی گئی گزری دنیا اللہ کے نزدیک ہے۔ میرے محترم بھائیو، دنیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا کی حیثیت کو مختلف طریقے سے ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا واللہ ما الدنیا فی الآخرتی، اللہ کی قسم دنیا کی حقیقت، دنیا کی عمر آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنی شہادت کی انگلی سمندر میں ڈال کر نکالے تو دیکھے کہ اپنی انگلی پر کتنا پانی آیا ہے۔ یہ پانی لگا ہوا انگلی پر یہ دنیا ہے اور سارا سمندر یہ آخرت ہے۔ ہم اس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس آخرت سے غافل ہیں جس آخرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں والی، جہاں جنت جہنم حساب کتاب بنایا ہے۔ میرے محترم بھائیو، دنیا کی عمر آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ ہم اور آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جب کافر پیش کیے جائیں گے اور اپنی زبان سے کہیں گے کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جب قیامت کو دیکھیں گے، قیامت میں دیے جانے والے عذابات کو دیکھیں گے تو زبان سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تھوڑے لمحے کے لیے رہ کر آئے ہیں، اور اللہ نے کہا کہ لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، دن کی ایک گھڑی جتنا ہم دنیا میں رہ کر کے آئے ہیں، چاہے 50 سالہ عمر ملے، 100 سالہ عمر ملے، وہاں پر آخرت کے دن کو دیکھ کر انسان کہیں گے، کافر کہیں گے۔ میرے محترم بھائیو، دنیا کے مقابلے میں آخرت یہ بہت اہمیت کی حامل، یہ دنیا کی جو عمر ہے یہ بہت کم ہے، کب فنا ہو جائے، کب ختم ہو جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہاں ایک نہ ایک دن یہ دنیا فنا ہوگی، ختم ہوگی، انسان مریں گے، جانور مریں گے، ساری مخلوق ختم ہو جائے گی، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ آخرت کی تیاری، آخرت کے فکر ایک مسلمان، ایک مومن کے دماغ میں، دل میں ہونا چاہیے، اسی کو اپنا ہدف، اپنا مقصد سمجھ کر زندگی گزارے۔ نبی علیہ السلام نے قیامت
کے متعلق بیان فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والا، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں، نہ کمانے کی نہ کھلانے کی، آرام کی زندگی، ہر نعمت میں پلنے والا انسان قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کو ایک مرتبہ جہنم میں ڈال کر نکالا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا حل رأیت خیرا قط، کیا تو دنیا میں کبھی عیش و آرام بھی دیکھا ہے؟ کبھی دنیا کی نعمتوں کا مزہ بھی تم نے چکھا ہے؟ تو وہ کہے گا واللہ یا رب، اے اللہ تیری قسم ہے، ما رأیت خیرا قط، اللہ میں نے دنیا کی کوئی خیر نہیں دیکھی، دنیا کا کوئی خیر نہیں دیکھا، دنیا کی کوئی نعمت دیکھی نہیں۔ ایک مرتبہ جہنم میں ڈالنے کے بعد وہ ساری دنیا کے سکون کو بھلا دے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے ہی ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں پریشان حال، دنیا میں مصیبت زدہ، غموں میں مبتلا رہنے والا، بیماریوں میں مبتلا رہنے والا، ضعیف کمزور انسان، اور اس کو اٹھا کر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ جنت میں ڈال کر نکالا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کیا تو نے کبھی دنیا میں پریشانی دیکھی ہے؟ کیا تو نے کبھی دنیا میں غم دیکھا ہے؟ وہ کہے گا واللہ یا رب، اللہ تیری ذات کی قسم میں نے کبھی ایسا غم نہیں دیکھا، میں نے کوئی فکر نہیں دیکھی، کوئی کمزوری محسوس نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت ایسی نعمت ہے کہ وہاں جانے کے بعد دنیا کی سارے دکھ و غم انسان بھلا دے گا۔ جہنم ایسی جگہ ہے کہ جانے کے بعد دنیا کی ساری آرام، ساری نعمتیں بھول جائیں گی۔ یہ ہے دنیا اور آخرت میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد جلیل القدر صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ارتحلت الدنیا مدبرا وارتحلت الآخرہ مقبلہ۔ لوگو دیکھو دنیا گزرتی جا رہی ہے، دنیا گزرتی جا رہی ہے اور آخرت قریب اس سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، دنیا کے بھی بیٹے ہیں، آخرت کے بھی بیٹے ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دیکھو تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے مت بنو، دنیا کے طلبگار مت بنو، آخرت کے طلبگار بنو۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، دیکھو آج موقع ہے، عمل کر لو، یہاں حساب و کتاب نہیں کیا جائے گا۔ آخرت میں حساب و کتاب ہوگا، وہاں عمل کا کوئی چانس نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا ہے، ہم اور آپ عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ میرے بھائیو، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہاں ہر اعتبار سے آزمایا جائے گا، یہاں ہر طرح سے امتحان ہوگا۔ اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ ہر چیز سے آزمائے گا، ہر چیز کا امتحان، خوف کا امتحان، ڈر کا امتحان، بھوک و پیاس کا امتحان، مال و دولت کا امتحان، ہر چیز کا امتحان یہاں دنیا میں ہونا ہے۔ اللہ نے کہا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے خیال کیا ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں تو اللہ ہمیں نہیں آزمائے گا، اللہ ہمارا امتحان نہیں لے گا، بلکہ سارے انسانوں کا امتحان دنیا میں ہوگا۔ اللہ کو کیا مقصود ہے؟ اللہ کو مقصود ہے کہ کون امتحان میں کامیاب ہوگا، کون امتحان میں ناکام ہوگا۔ دنیا یہ آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، یہاں ہمیں اور آپ کو آزمایا جائے گا، یہاں ہمارا اور آپ کا امتحان ہوگا۔ اچھے برے کی تمیز ہمارے اندر آنی چاہیے، حق و باطل کے درمیان جو فرق ہے وہ تمیز ہونی چاہیے۔
یہ دنیا ہماری اور آپ کی امتحان گاہ ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مال کا تذکرہ فرمایا اور کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ لوگوں دیکھو تمہارا مال، تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، تمہارا امتحان ہے۔ اللہ مال دے کر کے بھی آزمائے گا، اللہ مال سے محروم کر کے بھی آزمائے گا، اولاد دے کر کے بھی آزمائے گا، اولاد سے محروم رکھ کر کے بھی آزمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی محبت، مال و اولاد کی محبت، سونے چاندی کی محبت فطرتاً انسانوں کے اندر داخل کر دی ہے۔ اللہ نے مال کی، اولاد کی، عورتوں کی، ہر چیز کی محبت دلوں میں پیدا کر دی ہے۔ ہم اور آپ مال کی جب بات کریں، ہر انسان کی ایک خواہش ہے، چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے جاہل ہو، ہر انسان کی خواہش ہے کہ اس کے پاس مال ہو، دولت ہو، جائیداد ہو۔ یہاں تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من مال، کہ اگر آدم کی اولاد کو 2 وادیاں بھر کر مال دے دیا جائے، لابتغى وادیا ثالثا، تو وہ تیسری وادی کی چکر میں رہے گا، تیسری کی خواہش کرے گا کہ 2 تو میرے پاس ہیں لیکن اور ایک ہوتی تو اور اچھا ہو جاتا۔ یہ ہر انسان کی خواہش ہے کہ مال تھوڑا آ گیا تو اور مال کی ہمیں حصول کی ہماری چاہت، ہماری خواہش ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیو، دنیا میں ہم اور آپ اتنا دل نہ لگائیں کہ آخرت سے غافل ہو جائیں، آخرت کو بھلا بیٹھیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا دیکھو الدنیا سجن المؤمن، کہ دنیا ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے، وجنت الکافر، اور دنیا کافر کے لیے جنت ہے۔ ہم اور آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول نے دنیا میں مومن کو قید خانے سے تعبیر دی۔ کیوں؟ جب کسی کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، چاہے قصوروار ہو یا آدمی کوئی گناہ نہ کیا ہو، تو اس کو وہاں پر عیش و آرام کی زندگی نہیں دی جاتی، اچھے کھانے نہیں دیے جاتے، آرام کی نیند اسے وہاں نہیں سلایا جاتا، بلکہ مشقتوں بھری زندگی وہاں اسے گزارنی پڑتی ہے۔ ایسی ہی دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کافر، وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اونچے محلوں میں، بنگلات میں زندگی گزار رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ہمارے دل و دماغ میں ایک سوال آتا ہے کہ اللہ نے انہیں اتنا نوازا ہے، جبکہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم مجبوری، کمزوری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس حدیث پر غور کریں تو معلوم ہوگا اللہ نے ان کے لیے دنیا کو جنت بنا دیا ہے، وہ جنت جو ایک نہ ایک دن ختم ہوگی، اور ہمارے لیے ایسی جنت بنائی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، لا يموت فیہا ولا یحیا۔ جہنم بھی ایسی ہی ہے، نہ وہاں موت ہے نہ وہاں زندگی ہے، گناہوں پر سزائیں مسلسل۔ جنت بھی ایسی ہے کہ وہاں ہمیشہ کی نعمتوں میں رہیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے میرا کندھا پکڑا اور کہا یا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، اے عبداللہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے، جیسے ایک اجنبی رہتا ہے، گویا یہ دنیا ہمارے لیے ایک سفر ہے، ہم اور آپ مسافر ہیں۔ جس طریقے سے ایک مسافر کسی شہر کا، گاؤں کا قصد و ارادہ کرتا ہے،
تو جب وہ چلنے لگتا ہے، جانے لگتا ہے، تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے کسی اسٹیشن پر اتر گیا، تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے سائے میں آ گیا، پھر اپنا رخت سفر باندھ لیا۔ ایسی ہی دنیا میں ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنا ہے کہ دنیا ہمارے لیے سفر ہے، یہ ہم چل رہے ہیں، یہ ہماری زندگی سفر کی لائن پر چل رہی ہے، ہماری منزل، ہمارا مقصد آخرت ہے، آخرت میں ملنے والی جنت ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، اذا اصبحت، کہ جب تم میں سے کوئی صبح کر لے، فلا تنتظر المساء، تو اسے چاہیے کہ وہ شام کا انتظار نہ کر لے، اور تم میں سے کوئی شام کر لے تو صبح کا انتظار نہ کرے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ خذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک، یہ تو بڑے اہم باتیں آپ نے بیان فرمائی کہ لوگو تم اپنی صحت کو، تم اپنی عافیت کو غنیمت سمجھو بیماری آنے سے پہلے، اور زندگی کو بھی غنیمت جان لو موت آنے سے پہلے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ نے سلامت رکھا ہے، صحت و عافیت کے ساتھ ہم باحیات ہیں، طاقت ہے، قوت ہے، ہم اور آپ صحیح طور پر چل سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، یہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، تو اس کو غنیمت سمجھ کر اس پوری زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزاریں، ورنہ ایسا نہ ہو پوری طاقتیں چلی جائیں، صلاحیتیں ختم ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، مریض ہو جائیں، اور عبادت کرنا چاہیں تو عبادت صحیح طور پر نہ کر سکیں۔ اور زندگی اللہ نے دی ہے تو ایک مرتبہ دیتا ہے، جسم سے انسان کی روح چلی جائے تو دوبارہ واپس لوٹ کر نہیں آتی ہے، اور کسے معلوم کہ کس کا انتقال کب ہو، کس کی روح جان سے کب جدا ہو جائے، کوئی انسان نہیں جانتا۔ اسی لیے فرمایا کہ زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے زندگی گزارو، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی اطاعت میں، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر، آپ کے طریقے پر چلتے ہوئے عمل کرتے رہیں، یہی ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ میرے محترم بھائیو، ہمیں اور آپ کو نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ آپ دنیا میں کیسے رہ کر کے گئے، کیسے آپ نے دنیا میں زندگی گزاری۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ اور قدوہ بنایا ہے، ہم اور آپ ہی کی زندگی کو آئیڈیل نمونہ سمجھیں اور آپ ہی کے طریقے پر چلیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوا، دیکھتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے، کیسے آپ کا جو بستر ہے وہ حسیر چٹائی جو کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ہے، آپ کے سرہانے جو تکیہ رکھا گیا ہے وہ چمڑے سے بنا ہوا اور کھجور کے پتوں کی چھال اس میں بھری گئی ہے۔ جب میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس گیا، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، اس حسیر کے نشانات آپ کے پیٹ پر نظر آنے لگے، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی نے فرمایا یا عمر ما یبکی کا، اے عمر کیوں روتے ہو، کیا بات ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول کیوں نہ رو جبکہ آپ امام الانبیاء ہیں، کائنات کے نبی ہیں۔ قیصر و کسریٰ کو دیکھو عیش و آرام کی زندگی کر رہے ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کا حال ہے کہ چٹائی پر لیٹے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اما ترضى ان تكون لنا الدنيا اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرة، اے عمر کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے اللہ پوری دنیا دے دے اور ہمارے لیے آخرت دے دے؟ یہ حال تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کا۔
ابو ہریرہ کہتے ہیں ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اہلا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے گھر والے 3 دن مسلسل جو کی روٹی کھائے ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے، حتی فارقت دنیا، یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ کے رسول کبھی 3 دن مسلسل روٹی بنا کر کھائے ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ فقر و فاقہ کی زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چلے گئے، ہمیں بھی ایسی ہی دنیا میں رہ کر کے جانا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف، روزے سے کھانے پر دعوت دی گئی، کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری، آپ رو رہے ہیں اور فرماتے ہیں قتل مصعب بن عمیر وهو خیر منی وقتل حمزہ وهو خیر منی۔ آپ فرماتے کہ مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، وہ مجھ سے بہتر تھے۔ حمزہ جو سید الشہداء ہے، وہ شہید ہوئے، وہ مجھ سے بہتر تھے۔ مصعب بن عمیر جب شہید ہوئے تو ان کو کفنانے کے لیے ایک کپڑے کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا میسر نہیں تھا۔ ایک کپڑا جو سر کو ڈھانپ دیا جاتا تو پیر کھل جاتے، پیر چھپایا جاتا تو سر نظر آنے لگتا، یہ کیفیت مصعب ابن عمیر کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں قد خشینا ان نکون حسناتنا، ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکیوں کا بدلہ ان نعمتوں کی شکل میں دنیا ہی میں دے رہا ہو۔ آپ وہاں سے روتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اور آپ کیسے زندگی گزاریں؟ ویسے جیسے اللہ نے بیان فرمایا ہے، رسول علیہ السلام نے جیسے کہا ہے ویسی زندگی گزاریں۔ یاد رکھیں دنیا میں ہر انسان کی خواہش زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ دنیا ایسی جگہ ہے، یہ دنیا ایسا مقام ہے کہ یہاں ہماری ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی، ہر خواہش پوری نہیں ہوگی۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ ہماری ہر خواہش کو پوری کرے گا جب ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ دنیا کو دیکھ رہے ہیں، کئی ایسے حادثات ہمارے سامنے رونما ہوئے، کچھ لوگوں کا انتقال کیسے طریقے سے کس وجہ سے ہوا، یہ ہمارے سامنے ہے۔ ابھی ہم گزشتہ ماہ ایک حادثے کے شکار یا حادثے کو سنا ہے کہ ایک ایروپلین جو یہاں سے لندن کا سفر کر رہا تھا، ایسا ایروپلین جس میں بیٹھنے والے مسافروں کی تعداد کثرت سے تھی، جس میں بوڑھے تھے، بچے تھے، عورتیں تھیں، جوان تھے۔ اس کی خواہش کیسی تھی؟ خواہش کرنے والوں میں ایک خواہش کرتا ہے لندن جاؤں گا، وہاں سے پیسہ کماؤں گا، پھر اپنے دیش آؤں گا، اچھی زندگی گزار لوں گا۔ کچھ ایسے بھی تھے وہاں کئی سال رہ کر ایک اچھی زندگی بنا لی اور اپنے بیوی بچوں کو وہاں سیٹل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کچھ ایسے بھی تھے کہ یہاں سے بس ہو کر بیزار ہو کر وہاں جا کر اچھی زندگی گزاریں گے، عیش کی زندگی گزاریں گے، یہ سوچ خواہش رکھنے والے لوگ بھی تھے۔ لیکن حال کیا ہوا؟ یہ خواہشات، یہ تمنائیں، یہ آرزوئیں وہاں پہنچنے سے پہلے ساری کی ساری ختم ہو گئیں۔ ایروپلین سفر کر رہا ہے، دوران سفر ہی کریش ہو کر کے تباہ و برباد ہو گیا۔ ساری خواہشات ختم، ساری تمنائیں ختم، ساری آرزوئیں سب کی ختم ہو گئیں۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ ہماری خواہشیں پوری ہوں، میں اچھا مالدار بنوں، میرے پاس بنگلہ ہو، بینک بیلنس ہو اور میرے پاس نوکر چاکر ہوں، یہ خواہش ہو تو ہماری ایسی خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوں گی۔ پوری ہو بھی جائے تو اور بھی خواہشیں ہماری ہوتی ہیں۔ اسی لیے غالب ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے،
بہت سی خواہشیں ہوتی ہیں، پوری بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اور بھی خواہشیں باقی رہتی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، دنیا کی حقیقت کو سمجھیں، دنیا سے دل نہ لگا لیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا، نہیں، تمہاری تعداد کثرت میں ہوگی، لیکن تمہاری جو حیثیت ہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لَيَقْذَفَنَّ اللَّهُ قُلُوبُكُمْ الْوَهْنَ، کہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا، دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی جائے گی، تمہارا جو روب ہے، تمہارا جو تم سے جو ڈرتے ہیں دشمن، یہ ساری چیزیں نکال دی جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، الوہن تمہارے دلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، حب الدنیا وکراہیت الموت، کہ وہن یہ کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت ڈال دی جائے گی اور موت سے تم کراہت محسوس کرو گے۔ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں رچ بس چکی ہے۔ صرف دنیا، ہر انسان یہی خواہش کہ دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں کمانا ہے، دنیا میں اچھے سے اچھا رہ کر کے جانا ہے، اور موت سے غافل، موت کی کراہت ہر کسی کے دل میں ہے۔ ہمارے سامنے کئی ایسے انسان جو کل تھے آج نہیں ہیں، انتقال کر گئے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے نماز جنازہ ادا کی ہے، قبرستان تک گئے، دفنایا بھی ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے دلوں میں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ آج ہم نے ایک مسلمان بھائی کی نماز جنازہ پڑھی ہے، آج ایک مسلمان بھائی کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے، یہ وقت مجھ پر بھی آنا ہے، مجھے بھی نہلائیں گے، مجھے بھی اٹھا کر لے جائیں گے، مجھے بھی قبر میں دفنا کر آئیں گے۔ یہ احساس ہمارے دلوں میں نہیں، کیوں؟ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت بیٹھ گئی ہے، ہمارے دلوں میں موت سے نفرت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سامنے جو حادثات ہو رہے ہیں، جو اموات ہو رہی ہیں، انہیں سن کر کے ہمارے دل و دماغ پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دنیا کی حقیقت کو سمجھیں۔ دنیا یہ بس ایک چند روزہ زندگی ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ پانی کا ایک بلبلا ہے، کب پھٹ جائے، کب ختم ہو جائے معلوم نہیں۔ دنیا ایسی ہی ہے، کب ختم ہو، کب انسان کا وقت آئے، کب چلا جائے، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ بیٹھے بیٹھے انسان جا رہا ہے، بیمار ہو رہا ہے تو مر رہا ہے، سفر میں ہے، روح قبض کر لی جا رہی ہے، مسجد میں آیا ہے وہیں پر روح قبض ہو رہی ہے، گاڑی پر جا رہا ہے وہیں پر روح قبض ہو رہی ہے، کام کاج میں ہے، گھر میں ہے، وہیں پر روح قبض ہو رہی ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ اسی لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا ہے، ہم تندرست ہیں، صحت مند ہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے صحیح معنوں میں آخرت کو اپنا ٹارگیٹ بنائیں، آخرت کو اپنا مقصد بنائیں۔ یہی ہماری دنیاوی زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اس کی صحیح معنوں میں عبادت کریں، اس کو راضی کر لیں، اور آخرت میں ہم اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیں۔ یہی ہماری پیدائش کا مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد دنیا کا نہیں ہے۔ کمانا، کھانا، کھلانا یہ ضرورت ہے، ضرورت کی حد تک ہم کریں، لیکن مقصد ہی دنیا کو نہ بنائیں۔ دنیا کی حقیقت کو ہم اور آپ سمجھے میرے بھائیوں، ایسی ہی زندگی گزار کر جائیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گزارنے کا حکم دیا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اسلاف کرام جیسی زندگی گزار کر گئے ہیں، ویسی ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو
اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو محبت دنیا بیٹھ گئی ہے اس کو نکال دے۔ اللہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے حادثات سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کی مصیبتوں سے، ہر طرح کی تکالیف سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں ایمان کی زندگی دے، ایمان کی موت اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو مسلمان بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرمائے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ جو مسلمان جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں، اللہ ان کی غیبی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو مسلمان موحدین ہمیں تھے، ہم سے پہلے گزر گئے، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کرے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ اللہ ہم تمام کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مرنے کے بعد جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آمین رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔